لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی، ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، نصرت لکھ دی ہے۔ ریحہ کا شہر تھا جو بیت المقدس کا حصہ تھا، یعنی فلسطین کا حصہ تھا، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کرے جنگ، وہاں بڑے جنگجو لوگ ہیں، تم جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ نے 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دیا فلسطین۔ پھر ایک نسل پوری کی پوری ختم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح ہارون علیہ السلام بھی وہیں پر وفات پا گئے۔ تو یہ قصے چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اور بھی اس میں پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے جب پانی اور کھانے کی ضرورت تھی تو اللہ نے ان پر من اور سلوہ اتارا، لیکن یہ من اور سلوہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نافرمانی کر رہے تھے، اور کہا کہ ہم اکتا گئے ہیں یہ من اور سلوہ کھاتے ہوئے، ضدی قوم ہے۔ ہم جیسے جیسے پڑھیں گے ضد بھی تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا سے محبت تھی، دنیا کی چاہت تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم کیونکہ اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو یہ اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے یہ لوگ زیادہ نافرمانی پر اتر آئے تھے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، اب کرتے رہو جو مرضی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، لوگوں کے حق ہیں، جو مرضی کریں، تیرے رسول کی امت سے ہیں، بس اللہ اکبر، ہمارے لیے تو نجات لازمی ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو آ جاتی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہر پروگرام سے شروع سے پہلے ایک تھوڑی سی بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ قصے کس لیے ہیں؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس میں سبق ہے، ان تمام قصوں میں عقل مندوں کے لیے یہ سبق ہے۔ اور پھر وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کہا تم ہو بہو وہی کچھ کرو گے جو تم سے پہلی امتوں نے کیا، پہلے لوگوں نے کیا۔ پوچھا کیا 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 یہود و نصارہ، فرمایا اور کون؟ جوتا با جوتا، بالش با بالش، ایک ایک گز، ایک ایک ہر بات میں ان کی اتباع کرو گے، انہی کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ یہ سب باتیں الحمدللہ ہم اپنے ذہن میں رکھ کر ان آیات کو پڑھیں کہ بنی اسرائیل کیا کر رہی تھی، کیا آج وہ سب برائیاں جو بنی اسرائیل میں آئی تھیں ہم میں تو نہیں آ گئیں؟ پھر ہمارے لیے یہ بہت فائدہ مند بھی ہوگا، یہ قصے ہمارے لیے پھر عبرت کا سامان بھی بنیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ قصے ہمارے لیے نصیحت اور سبق کا سامان بھی بنیں گے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب جب یہ سینہ میں تھے تو کوہ سینہ میں، کوہ طور میں، جہاں آپ کو تورات عطا کی جانی تھی، وہاں بلا لیا۔ اللہ نے کہا کہ 40 راتوں کے لیے آپ کو بلا لیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، جب اس کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے پاس 40 راتوں کے لیے، جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ اکبر، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا اور کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جتنے لوگ آنے تھے ان سے پہلے پہنچ گئے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَا أَجْعَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ۔ اللہ نے پوچھا وَمَا أَجْعَلَكَ، اے موسیٰ کس چیز کی وجہ سے تو نے اتنی عجلت کی، جلدی کی، عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ تو اپنے لوگوں کو تو پیچھے چھوڑ آیا اور میرے پاس آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ آثَرِي، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہ تو کچھ لوگ ہیں جو میرے پیچھے آ رہے ہیں، جو میرے پیچھے نقش قدم پر پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وَأَجِلْتُ، اور کہا ہے اللہ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اللہ میں نے جلدی تیرے طرف آنے میں اس لیے کی کیا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ کس لیے؟ نیکی کے کاموں میں عجلت کرو، جلدی کرو، بھاگو، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، توڑو، کوشش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آیت نمبر 84 ہے سورہ طٰہٰ کی کہ کچھ لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ پیچھے ہیں، وہ تھوڑا آرام سے آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی اس لیے کی ہے میرے رب تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیرا حکم آیا تو میں آ گیا۔ 142 نمبر آیت ہے سورہ الاعراف کی کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہ اے ہارون، اے میرے بھائی، تو میرے پیچھے خلیفہ ہے میرا، اور اصلاح کرتے رہنا، اور دیکھ
فسادی لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، ان کی بات نہ ماننا کیونکہ تجھے لوگ ورگلانے کی کوشش کریں، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہرحال پہنچ گئے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اس جگہ پر، یعنی جو مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا تھا، اللہ نے کلام کیا جب آپ کو رسالت سے سرفراز کیا، جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اس وقت بھی کلام کیا، پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، لاٹھی کہہ دیتے تو بہت تھا، لیکن بات کو لمبا کرنا چاہتے تھے۔ اب اللہ سے بات کرتے ہوئے اتنا زبردست ان کو لطف آ رہا تھا، سرور آ رہا تھا، دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ بات تو ہو رہی ہے، کیا ہی خوب ہو کہ میرا اللہ مجھے اپنی ایک جھلک دکھا دے۔ خواہش کر بیٹھے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی ایک جھلک دکھا دے۔ اللہ کی طرف سے بڑا غضب کے ساتھ بڑا زبردست جواب آیا، کالا لن ترانی، کہا ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، ہاں اگر تم نے پھر بھی اگر خواہش کی ہے تو تم مشاہدہ کرا دیتے ہم، تم اس طرح کرو، سامنے پہاڑ جو دور پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھو۔ بس اللہ نے ایک ذرا سی جھلک اس پر ڈالی، اپنے نور کی چھوٹی سی ایک تجلی اس پر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ میری اس چھوٹی سی جھلک کو، اس تجلی کو سہ گیا اور اپنے مکان پر کھڑا رہا، اپنے مقام پر کھڑا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پس عنقریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا اے موسیٰ۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جھلک، ایک تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ اکبر۔ ایک جھلک اللہ کی، پہاڑ جل کر سوا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر رسول، جو فرعون کے سامنے ڈٹ جانے والے، جادوگروں کے سامنے ڈٹ جانے والے، اور ہم جیسے پڑھیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے وجاہت والے تھے، بڑے وجیح، بڑے طاقتور، بڑے روبدار شخصیت، بڑے بہادر، کہ اکیلے مدین سے، پہلے مصر سے مدین گئے، پھر مدین سے مصر آئے، صرف اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ اب جیسے ہی وہ جھلک دیکھی، پہاڑ جب جل کر ریزہ ریزہ ہوا، اتنا زبردست منظر تھا، اتنا ہیبت ناک منظر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا، پھر جب ہوش آئی، کالا سبحانک تبت الیک، فوراً پلٹے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسی خواہش کروں میری توبہ تجھ سے، میں معافی مانگتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے اللہ میں سب سے پہلے تیرا مومن ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں تجھ پہ۔ اللہ کے ایک تجلی، جو اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی، اس کی کیا ہیبت تھی، کیا زبردست تھی، اور ایک قرآن جو ہمارے پاس ہے۔ اچھا، قرآن کے لیے بھی اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 پڑھیں۔ اللہ فرما رہے کہ اس قرآن کو تم لوگ نہیں قدر نہیں کر رہے، تم اس قرآن کو ویلیو نہیں دے رہے، تم اس پر عمل کی طرف نہیں آ رہے، اللہ اکبر، تم اس کا حق ادا کرنے کی طرف نہیں آ رہے، تم نہ اس سے ہدایت لیتے ہو، نہ اس پر چلتے ہو، نہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کے حرام کو جانتے ہو، نہ اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، اس کتاب کو کھول کر بیان نہیں کرتے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر ڈال دیتے، پہاڑوں پر نازل کر دیتے، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کی خشیت کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے، اس کے رعب کی وجہ سے، اللہ اکبر، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ جو تجلی نے کیا، اگر قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے کتنا زبردست ہے، جس سے ہم اللہ اکبر لاپرواہی برت رہے ہیں، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن سے اخانت میز رویہ اپنائے ہوئے ہو، مداہنت کر رہے ہو، اس سے پھسل رہے ہو، اس کی طرف نہیں آتے، اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اللہ اکبر، اور اس میں اپنا حصہ یہ ڈالتے ہو کہ اس کی تکذیب کر رہے ہو،
جو اللہ چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ فرمانے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں، وہ مثال بھی ہمیں سمجھا دی، یہ بھی تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ سورہ احزاب میں آپ پڑھیں، آیت نمبر 72 ہے، ہم نے یہ امانت، یہ بار قرآن ڈالنی چاہیے علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑ پر، فابینا ان یحملنها، تو سب نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے میں، واشفقنا منہا، اور ڈر گئے اس امانت کو لیتے ہوئے، وحملها الانسان، ہاں انسان نے لے لیا کہ اللہ میں کروں گا، انہ کان ظلوما جہولا، اور انسان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ظالم بھی ہے اور بلکر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں سورہ الاعراف کی۔ قال یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو جب آفاقہ ہوا، جب اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کی فوراً کہ اللہ آئندہ کوئی ایسی خواہش نہیں کروں گا، تو اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ان اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں میں سے اپنے لیے، خاص کر لیا ہے، برسالاتی، اپنی برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے لیے اور اپنی کلام کے لیے بھی، تیرے سے کلام بھی کروں گا، تجھے میں نے چن لیا ہے اے موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے خاص کر لیا، چن لیا ہے لوگوں میں سے، اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور تجھ سے میں اپنا کلام کروں، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، پس تو لے جو میں تجھے دے رہا ہوں، یعنی تورات ملی تھی ان کو، تختیوں پہ لکھی ہوئی، الواح پہ لکھی ہوئی، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو جو تجھے مل گیا اللہ تجھ سے کلام کر رہا ہے، جو اللہ نے تجھے تورات دے دی، جو اللہ نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، بس ان تمام چیزوں کے پر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور لے لے جو تجھے دیا جا رہا ہے، یعنی اس کتاب کو، اس عظیم کتاب جو اس وقت اپنے زمانے میں ہدایت کی کتاب تھی، اور دیکھ ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ اگلی آیت نمبر 145 میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لکھ کر دی تھی، تورات جو ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، ہر چیز اللہ کہتے ہیں ہم لکھ دیا جو تورات میں ہدایت کی سامان تھا، سب موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، جس میں نصیحت تھی اور ہر قسم کی ان کے لیے شریعت کی باتیں بھی تھیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ پکڑ لو اس کو، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، آپ بھی اس کو اے اللہ کے رسول موسیٰ پکڑ لیں قوت کے ساتھ، یعنی پکڑنا کیا ہے کہ جو اس میں ہے اسی پر کار بند رہیں، جو یہ کہتی ہے کرنے کے لیے وہ کریں، اور جس سے یہ روکتی ہے اس سے روک لیں۔ قرآن کو ہم نے بھی پکڑا ہوا ہے، بلکہ ہم نے تو ایسا پکڑا ہے، اللہ اکبر، چومتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت غلافوں میں سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر اونچا اتنا رکھ دیتے ہیں، ادب بہت ہے، ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ ہدایت کے لیے ایک ایک لفظ اس کا ہدایت کے لیے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم 3 لفظ ہیں، اور ان پر ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، تو اللہ کرے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی طرف آئیں تاکہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں آئے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ دیکھو اس میں جو احکامات ہیں اس کو تو بھی قوت کے ساتھ پکڑ لے، اور تیری قوم بھی، یا خذو بِأَحْسَنِهَا، اور اس پر لے لیں، اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں کسی بات کو نہ چھوڑیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تجھے دکھاؤں گا فاسق لوگوں کا ٹھکانہ۔ دیکھیں اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، نعمت کا جو اللہ نے کہا سورہ شورہ میں، اللہ فرما رہے آیت نمبر 51 میں کہ نہیں اللہ کسی ایک کام کرتا مگر وحی کے ذریعے، اوم من وراء حجاب، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ کیا کہ حجاب کے پیچھے، یعنی کہ پردے کے پیچھے ان سے کلام کیا، اور یہ رتبہ ملا موسیٰ علیہ السلام کو، دنیا میں اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد کیا ہوا باقی بات وقفے کے بعد کریں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی
اس کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی تجلی کے بارے میں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں لکھی ہوئی جو تورات ملی، اللہ نے کہا اس کو قوت سے جو اس کے کام آتے ہیں ان کو پکڑ لو، یعنی ان پر پوری قوت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ ان پر کاربند ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری قوم بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہیں جو نافرمان ہیں ان کے گھر دکھائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب اللہ ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں، تو یہ اس راہ کو نہیں پکڑتے، نہیں لیتے، نہیں اپناتے، اس پر نہیں چلتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر یہ دیکھتے ہیں سرکشی کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس راستے کو فوراً اپنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کی پرواہ نہ کی، اور یہ ہیں ہی غافلوں میں سے، یعنی یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اگلی آیت نمبر 147 ہے سورہ الاعراف کی۔ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، اللہ فرما رہے ہیں، اور ہماری قیامت والے دن آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا بدلہ ہونا چاہیے پھر ایسے لوگوں کا جن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں، جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اور جس کو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اللہ کو بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے جو انہوں نے صرف دکھلاوے کے لیے، دنیا کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کیے ہوتے ہیں، اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے، کیا بدلہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ البقرہ میں وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ بنی اسرائیل، اللہ نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جو اپنے زمانے میں فرق کرنے والی تھی حق اور باطل کے درمیان، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی تورات، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور جو روشنی تھی اور تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے نصیحت تھی۔ اچھا، یہ تورات جو ہے اللہ نے اس کی گارنٹی نہیں لی تھی۔ قرآن کے آنے کے بعد اب تورات کی یا انجیل کی یا کوئی بھی آسمانی صحیفہ ہو، چاہے زبور ہو، اب وہی بات لی جائے گی جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 ہے غالباً، وَمِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتابیں تھیں اس سے پہلے کہ قرآن اترتا، فرقان اترتی، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ اور اب اللہ نے فرقان اتار دیا۔ اب حق اور باطل میں فرق صرف یہ قرآن کرے گا، یہ فرقان کرے گا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر، پوری سورت کا نام ہی فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب، یہ فرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پورے جہان والوں کو اس کے ذریعے خبردار کر دے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا جو کہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہدایت کی، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اب حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور یقین کرے اگر ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اس کتاب کو پکڑ لیا، تو اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے فرقان بنا دیں گے۔ سورہ انفال میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ اس کتاب کو تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے۔ ہم نے کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک دو آیتوں کے ساتھ ہم بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جن کو ہم نے تورات دی تھی، جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی تھی، یا جن کی ہدایت کے لیے کتاب دی گئی تھی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، پھر انہوں نے نہیں لیا کتاب کو مگر اتنا ہی لیا جیسے گدھے پر کچھ کتابیں لاتی جائیں۔ یحملوا اسفارا،
بوجھ کے طور پر۔ اللہ اکبر، کیا ہے ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعلق؟ کیا ہم کوئی بھی ہم میں سے جو میڈیکل ڈاکٹر بنتا ہے کیا سمجھے بغیر بن جاتا ہے؟ کیا پریکٹس کے بغیر بن جاتا ہے؟ کیا ہاؤس جاب نہیں کرتا 2 سال، اس کے بعد جا کر وہ ڈاکٹر کی ڈگری پاتا ہے؟ اور ہم مسلمان اہل قرآن، اللہ اکبر، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، ان سے دن رات کی گھڑی میں تلاوت کرو اور پھیلاؤ پوری دنیا تک۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ فرما رہے ہیں بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ہر اس قوم کے لیے، امت کے لیے مثال ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ہم نے کیا وتیرہ کیا ہوا ہے، اور اللہ ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ اکبر۔ اب بھی اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے، حدیث کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم وہی کچھ کرو گے جو تم سے پہلے یہود اور نصارہ نے کیا، وہی کچھ جس طرح انہوں نے کیا ویسے ہی کرو گے، جوتا با جوتا، بالش با بالش، اسی طرح ہر چیز میں ان کی اتباع کرو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے، یقین کریں جب بھی میں پڑھتا ہوں یہ آیت، اللہ اکبر۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ایمان کے دعوے دار جو سارے اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار سمجھتے ہیں، کیا ابھی تک ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اس قرآن کے آگے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اس قرآن کے احکامات پر آ جائیں، اس ذکر کے آگے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن کا نازل ہونا بھی حق ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور جس ہستی کی طرف سے آیا ہے وہ بھی حق ہے، اور جس رسول پر اترا ہے وہ بھی رسول حق ہے۔ کیا اس ذکر کی طرف ابھی تک مومنوں کا دل نہیں آیا؟ کیا وقت نہیں آیا ابھی تک؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سر بلند کیا تھا وہ جو امیین تھے پوری دنیا میں، اللہ اکبر، چھا گئے، 22 لاکھ مربع میل کے مالک بن گئے۔ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا یہ پیغام لے کر پوری دنیا میں جانا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا، آپ کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی، یہ قرآن آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی، اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھے راستے کی طرف۔ سورہ ہجر کی سورہ نمبر 15 آیت 9 پڑھ لے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو نازل فرمایا تھا، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس میں باطل نہ داخل ہو سکتی ہے، دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 پڑھ لیں، کیونکہ نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی تعریف کے لائق ہے اور بڑی حکمت والی ہے۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ کیا ہم نے بھی اس کتاب کو بوجھ کی طرح نہیں لیا ہوا؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا دنیا کی تعلیم کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، تو پھر ہم قابل انجینئر کہلائیں گے، قابل ڈاکٹر کہلائیں گے؟ کیا قرآن کو بغیر پریکٹس کیے ہوئے میں اور آپ کیا ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ واقعی دعویٰ رکھتے ہیں تو سنیں پھر اس آیت کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے دعویٰ رکھنے والوں کے لیے کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں، کانپ جائیں، آ جائیں وہ اس قرآن کی طرف جس کو ہم نے، اس ذکر کی طرف، اس نصیحت کی طرف جس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ہم سے پہلے باشریت جو رسول تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے تورات ملی تھی۔ کیا ہوا؟ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر جب ان پر ایک مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ اکبر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بھی کثرت جو تھی وہ فاسقوں کی تھی۔ اللہ کے واسطے آئیں اس قرآن کی طرف۔ ہم جو زمانے میں آج رسوا ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا، ہمارے پاس جو ہدایت کا سر چشمہ تھا ہم نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہم میں اللہ نے ایسی کتاب دی ہے جس کی وجہ سے کتنی قوموں نے ترقی کر لی، اس کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس میں کتنے زبردست اللہ نے احکامات دیے ہیں،
ہم وہ ترقی نہ کر پائے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نہ لا سکے۔ ہم نے صرف قرآن کو سمجھ لیا کہ یہ شاید برکت کی کتاب ہے، یا عدالت میں شاید قسم کھانے کے لیے آیا ہے، یا بیٹی کو شادی کر کے اس کو رخصت کریں گے قرآن کے سائے میں، یا کوئی فوت ہو جائے گا تو اس سال ثواب کے لیے پڑھیں گے۔ اللہ کے واسطے جاگیں، اللہ کے واسطے جاگیں، کیونکہ بنی اسرائیل اور ہمارے میں بڑی مماثلت ہے۔ سورہ البقرہ کی 286 آیات ہیں، 143 بنی اسرائیل کو ان کے تمام جرائم گناتے ہوئے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اب تمہیں بنایا گیا ہے بہترین امت وسط، یعنی اب رسول کوئی نہیں آئے گا، اب رسولوں کے بعد تم امت وسط ہو، تم قیامت تک کام کرو گے۔ اب تمہارے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی رسول نبی نہیں آئے گا، کوئی ہدایت نامہ نہیں آئے گا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، لوگوں تک یہ کتاب پہنچاؤ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن تم پر گواہ بنیں گے کہ کیا تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس قرآن کے لیے، اس کام کے لیے چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم